امریکہ کے ایرانی ویسلز پر حملے اور ایران کی جوابی کارروائی فجیرہ کے اوپر. آخر جنگ بندی کو کون سا ملک خطرے میں ڈال رہا ہے؟ اور بھارت میں انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں پھر سے انتہا پسند جماعتوں کا راج ہونے جا رہا ہے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم، اور انہی حالات کا ہم آج جائزہ لیں گے. حبیب صاحب، سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں امریکہ اور ایران کی. جنگ بندی جو کہ پوری دنیا کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ریلیف کا ٹائم تھا، اب وہ لگ رہا ہے کہ خطرے میں پڑ گیا. امریکہ نے پہلے ناکہ بندی کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آپریشن جو ہے وہ پروجیکٹ فریڈم لانچ کیا. اب ایک طرف ایران دھمکا رہا ہے کہ اگر آپ ہرموز کے اندر انٹر ہوں گے تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے. دوسری طرف امریکہ کی طرف سے تھوڑی کلیئرٹی بھی آ رہی ہے کہ ہم اسسٹ کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے ہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹر دس ٹیریٹری. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایران نے بڑا کلیئر کیا ہوا ہے، جیسے ہی امریکہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جوابی وار خلیجی ممالک پہ ہوتا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے جہاز پر حملہ ہوا تو اس کے بعد ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے. اب ایران نے بھی نہایت کیئرفلی میرا خیال سچویشن کا جائزہ لیا ہے. انہوں نے امریکن پراپرٹی کو یا امریکن پلیٹ فارم کو چھیڑنے کی بجائے انہوں نے براہ راست جو پروجیکٹ فریڈم کا جواب ہے وہ براہ راست دینے کی بجائے بل واسطہ دیا ہے اور فجیرہ پہ حملہ کر دیا ہے. اچھا، فجیرہ پہ حملہ کرنے کی ایک خاص ریزن ہے. فجیرہ کا بھی آئل ٹرمینل، اور فجیرہ آؤٹ آف یہ جو ہے آبنہ ہرمز ہے، یعنی آبنہ ہرمز سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی فجیرہ تک پہنچنے کی. آلٹرنیٹیو روٹ ہے، اور وہاں تک کچھ لائنز کی بات بھی ہو رہی ہے کہ کچھ لائنز تو وہاں تک بچ چکی ہیں، اور پائپ لائنز بھی، یعنی دبئی سے لے کے فجیرہ تک ساری کی ساری اس طرح وہ نیٹ ورک بنایا جائے گا کہ اگر آبنہ ہرمز کل کو بند بھی ہوتی ہے تو ان سارے ملکوں کا تیل فجیرہ کے آئل ٹرمینل سے نکل سکے. ابو ظہبی سے انہوں نے پائپ لائنز کنیکٹ کی ہیں. بالکل ابو ظہبی سے کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی وہ پوری طرح، اب دیکھیے راس الخیمہ ہے ایک طرف، تو باقی تمام جتنی بھی ریاستیں ہیں متحدہ عرب امارات کی، ان سب نے وہ سوچا یہ ہوا ہے، اور وہاں پہ تو پلان ہو رہا ہے کہ پائپ لائن جو ہے وہ اس طرح کی ارینج کی جائے. یو اے ای چونکہ اوپیک سے نکل گیا ہے تو سعودی عرب کے ساتھ بھی اس کے معاملات بہت اچھے نہیں ہیں، ورنہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک وقت تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یہ طے ہو رہا تھا کہ ایک پائپ لائن ایسی ہو جس میں مشترکہ تیل ہو اور وہ گزرے پورے اکراس دا سعودی عرب، جس طرح ایسٹ ٹو ویسٹ ایک لائن ہے سعودی عرب کی، وہ اس لائن کو یا اس طرح کی ایک پیرلل لائن کو استعمال کیا جا سکے. اب بہت سارے ملکوں نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے جو تیل کی ایکسپورٹ ہے، یہ جو تیل کا جو معاملہ ہے، اس کو آبنہ ہرمز سے نکالا جائے. اس میں شام کی بھی تجویز ہے، اس میں مختلف ممالک کی تجاویز ہے، لیکن اینی وے وہ ایک دن میں تو ہو نہیں سکتے. فی الحال تو امیڈیٹلی آپ کو آبنہ ہرمز ہی کھلوانا ہے. اب حبیب صاحب، یہ اب جہاں تک آبنہ ہرمز کو کھلوانے کا معاملہ ہے، دیکھیے اس کے لیے ایک قدم تو اٹھ گیا ہے. جو الائنس فیئر فیکس نام کا ایک جہاز جو بیسیکلی وہ جو ویکل کیریئر تھا وہ کویت میں تھا، پھر اس کے بعد وہ ابوظہبی آیا، تو وہاں سے اس کو اسکاٹ کر کے، اب اسکاٹ کیسے کیا گیا ہے یہ واضح نہیں ہے. نیوی کے جہازوں نے اسکاٹ کیا ہے یا فضائی طور پر اس کو اسکاٹ کیا ہے، اسکاٹ کر کے اس کو آبنہ ہرمز سے گزار کے باہر لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک جہاز امریکن انٹرونشن کے ساتھ باہر آ گیا ہے اور اس جہاز پر حملہ نہیں ہوا تو اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایران نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر امریکہ پر حملہ کیا تو ہم جنگ کو انوائٹ کریں گے، لیکن جواب دینا ضروری تھا. دوسرا یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین تو کہیں کچھ ایسا نہیں ہو گیا کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ 2 دن پہلے جو ایرانی جہاز تھا وہ پاکستان کے حوالے کیا گیا عملے سمیت، اور آج ایک امریکی جہاز خلیج فارس سے نکل آتا ہے. تو کیا یہ بیہائنڈ دا سین کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا آن دا سرفیس کہ ایک جہاز ادھر سے چھوڑا گیا ہے اور دوسرا جہاز ادھر سے نکل آیا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے، یا پھر امریکہ نے اپنی طاقت کے زور پر وہ جہاز نکالا ہے؟ ہر دو صورتوں میں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر امریکہ نے یہ جہاز طاقت سے نکالا ہے تو دین یہ سیریس اس کے ریپرکشنز ہیں فار ایران. اور اس لیے یہ زیادہ درست بات لگتی ہے کہ امریکہ نے یہ بات ذرا کچھ اپنی طاقت دکھا کے نکالا ہے کہ اس کے بعد ایران نے حملہ بھی فجیرہ پہ کیا ہے. ایران کے پاس شاید ایران کو پتہ بھی نہ چلا ہو کہ جہاز گزر گیا ہو بیکاز آف دا ٹیکنالوجی. اچھا حبیب صاحب، اب یہاں سے 2 اور سوال ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ نے یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ نکالا ہے تو کیا از اٹ پاسبل فار امریکہ کہ وہ ہر شپ کو اتنی ہی سیکیورٹی پرووائڈ کرے؟ مطلب یہ درجنوں شپس ڈیلی بیسس پہ وہاں سے
بالکل وہاں سے ڈیلی بیسس پہ نہیں، وہ تو سٹک ہے نا، اس کے علاوہ جو روٹین میں ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ شپس گزرتے تھے. تو کیا امریکہ کے لیے پاسبل ہے کہ وہ سب کو اتنی سیکیورٹی پرووائڈ کرے؟ کیونکہ اب ایک میں پڑھ رہی تھی کہ برطانوی سابق سلامتی کونسل کے مشیر تھے لارڈ رکیٹس، انہوں نے یہ بات مینشن کی کہ مطلب امریکہ کیسے پاسبل ہوگا کہ امریکہ سب کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے؟ اگر ایک دو شپس بھی انڈر اٹیک آ جاتے ہیں تو وہ جو ایک سیکیورٹی کا انوائرمنٹ اور ایک فضا امریکہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو بسٹ ہو جائے گی. تو اب اس کے اندر ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ ایونچولی یو ہیو ٹو لک فار این اگریمنٹ فار اے لانگ لاسٹنگ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، جب راستہ آپ نے کھولنا ہے تو اس کے لیے آپ کو شو آف فورس کرنی پڑتی ہے بعض اوقات، اور امریکہ یہ کر چکا ہے. اسی آبنہ ہرمز کے لیے اسی خلیج فارس میں 1987 میں آپریشن ارنسٹ ویل، اس وقت کیا معاملہ ہوا تھا کہ وہ شروع کیا گیا تھا، اور اس وقت کیا ہوا تھا کہ عراق اور ایران کی وار تھی، اور ایران نے عراق کے جتنے بھی آئل ٹینکرز تھے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اس کے بعد عراق نے کویتی ٹینکرز پہ، کویتی فلیگڈ ٹینکرز کو اپنا تیل دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کریں. اب ہوا کیا، جب کویتی ٹینکرز پہ حملہ ہونا شروع ہوا تو اس کو ری فلیگ کیا گیا. ری فلیگ کرنے کے بعد اس میں یہ ہوا کہ اس کے آگے پیچھے جہاز آئے اور پھر انہوں نے یہ آپریشن اگلے 6 مہینے جاری رکھا کویتی جہازوں کے لیے بھی، اور جب امریکن پریزنس وہاں تھی تو اس کے بعد پھر باقی جہاز بھی محفوظ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آخر کار جب جنگ ختم ہوئی تو یہ معاملہ رک گیا. دیکھیے جب آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں ایک خطے کے، پھر وہ ایک جہاز ہے یا 10 جہاز ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، یا سینکڑوں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پھر ہر ایک جہاز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. لیکن حبیب صاحب اب جس طرح پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہے کہ انشورنس کی بھی آفر کی تھی امریکہ نے، یہ اس ناکہ بندی سے پہلے کی بات ہے، اس کو بھی بڑھا دیا اور مزید سیکیورٹیز دینے کی بات کی، لیکن تب بھی جہازوں کی کمپنیز تھیں they were not going to risk that much. اور ابھی بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایک جہاز کا گزر جانا تو سمندر میں قطرے کے برابر ہے. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ تر دیکھیے کوشچن یہ نہیں ہے، یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ ایک جہاز ہے 10 جہاز ہے. دیکھیے آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب ایک راستہ ہے جس کے بارے میں ایران کی اناؤنسمنٹ ہے کہ امریکہ کا جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا، امریکہ کا جہاز گزر گیا وہاں سے، اب جنوبی کوریا کے جہاز پہ بھی دس از دا سگنیفیکینس آف دا میٹر. جب آپ نے کہا، ایک فریق نے کہا کہ یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرے گا، اور خاص طور پر امریکہ کا تو بالکل نہیں گزرے گا، اور ہمیں اطلاع دیے بغیر نہیں گزرے گا، ہمیں ٹال دیے بغیر نہیں گزرے گا. وہ جہاز گزرا. جب وہ جہاز گزر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک راستہ بنا لیا ہے، اب دوسرا بھی گزر سکتا ہے، اب تیسرا بھی گزر سکتا ہے. اب یہ تو وقت بتائے گا، اب یہ وقت بتائے گا کہ یہ پولیٹیکل میسیجنگ تھی، کوئی انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں یہ پولیٹیکل میسیجنگ تو آپ نے کرنی ہے نا، اگر آپ نے ہر چیز لڑائی سے تو نہیں کرنی. دوسرا اس کا حصہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ساؤتھ کوریا کے جہاز میں آگ لگی، اب ساؤتھ کوریا بھی کہہ رہے کہ ہم ریویو کر رہے ہیں. اسی طرح اب ایک ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے جو آلموسٹ 30 کنٹریز، وہ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے برطانیہ نے بہت سارے ممالک کو اکٹھا کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو آبِ ہرمز کو کھلوایا جا سکے. اچھا، آبِ ہرمز کو کھلوانے کے لیے آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھائی وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے. پھر امریکہ نے جو دوسرا امپورٹنٹ کام کیا ہے، امریکہ، آپ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک نقشہ جاری کیا تھا پاسداران انقلاب نے. پاسداران انقلاب نے جو نقشہ جاری کیا تھا راستے کا، سمندری راستے کا، اس میں جو جہاز تھا وہ بالکل ایک ٹیریٹوریل واٹر میں داخل ہوتا تھا ایران کے، وہ بالکل جزیرہ لارک کے پاس چلا جاتا تھا اور وہاں سے پھر وہ عمان، خلیج عمان میں آتا تھا. تو جب آپ جہاز ٹیریٹوریل واٹر میں داخل ہو رہا ہے تو وہاں پہ اس کو نیویگیشن کے لیے جو بھی نیئرسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے، جو بھی شور ہوتا ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹاگز چاہیے ہوتی ہیں، اس کو نیویگیشن چاہیے ہوتی ہے، اس کو لائٹ ہاؤس چاہیے ہوتا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس جو سروس پرووائڈر جیسے ترکی کرتا ہے. اب کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے جو دوسرا جو راستہ متبادل دیا ہے امریکہ نے، جو عمان کے قریب سے گزرتا ہے. جب آپ آتے ہیں تو وہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز کے قریب سے ہوتا ہوا وہ خلیج عمان میں آتا ہے اور پھر بحر عرب میں آتا ہے. تو حبیب صاحب اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے ایران نے کہ یہ بہت شیلو ہے، راکی بھی اور رسکی بھی ہے. دیکھیں یہ تو پھر اب ایران تو یہی کہے گا نا.
آپ یہ دیکھیے کہ ایک متبادل راستہ جس میں وہ جو ایران کہہ رہا تھا کہ اس حصے میں نہیں آنا کیونکہ یہاں پہ ہم نے مائنز لگا دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ ایک آلٹرنیٹ راستہ آپ نے دے دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کی پوری سکریننگ ہوئی. یہی ہے مائنز نہیں تھی، آپ یہ سمجھ کہ وہاں پہ مائنز کا سراغ لگایا گیا ہے اور مائنز نہیں تھی اور مائنز کے علاوہ ایک راستہ موجود تھا جس راستے کا پتہ چلایا گیا ہے. کیونکہ وہ جو مائن سویپرز انٹر ہونا چاہ رہے تھے وہ تو ایران نے نہیں ہونے دی. لیکن حبیب صاحب ساؤتھ کوریا کی بھی تو شپ میں دھماکہ ہوا ہے جی. اب ساؤتھ کوریا اب امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایران نے کیا ہے. ساؤتھ کوریا بڑا کوشش ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کی تفصیل ابھی دیکھیں گے. نہیں، مائن نہیں، کیونکہ وہ اس سے آبرہ ہرمز سے باہر تھا، وہ مائن ایریا میں نہیں تھا، وہ خلیج فارس کے اندر تھا. تو اس وجہ سے اس جہاز کے بارے میں اس کے بھی انجن روم میں آگ لگی ہے. اب کیا وہ ڈرون سے لگی ہے، کیا کسی پرٹیکولر ٹورپیڈو سے لگی ہے، یا واٹ ایور جو بھی کوئی ہتھیار ہے اس کے بارے میں بھی. لیکن بٹ یو ایس سیز جو امریکی صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جہاز میں آگ ایران کے کسی اٹیک کی وجہ سے. لیکن ابھی دے ول انویسٹیگیٹ. ٹھیک ہے. تو پھر اب جنگ کس طرف جاتی ہے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. جنگ جو ہے وہ کسی طرف نہیں جا رہی، جنگ ہو رہی ہے. اس سچویشن کو آپ اگر وار نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر مسٹیکن، دس از وار. ٹھیک ہے. اور حبیب صاحب تمام ممالک کی طرف سے انکلوڈنگ عرب لیگ اس کی کنڈمنیشن آئی ہے کہ ایران نے فجیرہ کو جو اٹیک کیا یو اے ای کے ساتھ، ایون ہمارے وزیر اعظم کا بھی پیغام آیا کہ ہم اپنے اماراتی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور سارا کچھ. اور انڈیا، پاکستان، عرب لیگ سب نے یہی کہا کہ بھئی مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے، اور پاکستان تو اپنی ثالثی کا کردار ادا کر ہی رہا ہے. اچھا حبیب صاحب اب بات کر لیتے ہیں ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے. پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے کراچی کامرس اینڈ انڈسٹری کا، ڈھاکہ میں. وہاں پہ انہوں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی اور اس میں ان کا فوکس یہ تھا کہ جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں، ان کو ریموو کرنا چاہیے تاکہ بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہے وہ اسٹرینتھن ہو. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آئیڈیالوجی اور ٹریڈ یہ تقریباً اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی ملک سے نفرت ہے تو اس سے ٹریڈ بھی نہیں ہونی. کسی ملک سے اگر اور وہ بھی بڑے لوگوں کو، پبلک لیول پہ نہیں، گورنمنٹ لیول پہ. اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کوئی ملک اس کو خام خواہ کی ہمارے یہاں تو دشمنی یہ تھرڈ ورلڈ میں پیدا ہو جاتی ہے نا. تو بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کی جب گورنمنٹ تھی تو حسینہ واجد نے پاکستان اور بھارت کے درمیان توازن نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنا پورے کا پورا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈالا. الٹیمیٹلی وہ ان کو نقصان ہوا. اس کے بعد اب وہاں پر جو بی این پی کی حکومت ہے وہ تھوڑا سا متوازن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جب اس سے پہلے ڈاکٹر یونس کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس میں پاکستان کے لیے کافی اوپننگز پیدا ہوئیں. پاکستان کے کئی برانڈز نے وہاں جا کے اپنے آؤٹ لیٹس کھولے اور وہاں پر کام کرنا شروع کیا. ایک ریسٹورینٹ بھی چلا گیا، ایک آؤٹ فٹس کا جو لباس کا ہے وہ بھی ایک پازیٹیو شفٹ آیا، وہاں پہ کام چلنا شروع ہو گیا. جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں وہ ابھی تک ان پلیس ہیں. نان ٹیرف بیریئرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون میں یہ تو نہیں لکھتے کہ جناب انڈیا سے جو سامان آئے گا اس کے اوپر یہ ٹیکس اور پاکستان سے آئے گا تو یہ ٹیکس. ایسا نہیں کرتے آپ. کرتے کیا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر بیوروکریٹک اعتراضات پروسیجرل ہرڈلز کریٹ کرتے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تجارت ہے وہ اس طرح نہیں ہو پاتی. اور اب بنگلہ دیش میں چونکہ ایک سچویشن بدل رہی ہے تو وہاں پہ پاکستانی انویسٹمنٹ بھی جا رہی ہے. ہوپ فلی کچھ عرصے میں بنگلہ دیش کی انویسٹمنٹ ادھر بھی آئے گی. لیکن پچھلے 20 ایئرس میں ہوا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بھارت کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا ہے اور وہاں کی اکانومی، بنگلہ دیشی اکانومی ایک دوسرے سے لنک اتنا ہو گئی کہ مجھے ایک بزنس مین نے ڈھاکہ میں بتایا کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ ان کا نہیں، میں تو پاکستان یعنی ہی واز بورن ان پاکستان بٹ ہی واز بنگالی، وہ بنگلہ دیش کے تھے. میں نے کہا کہتے ہیں میں نے تو اسکول بھی وہیں پڑھا ہے، کالج بھی وہیں پڑھا ہے، بٹ میں ڈرتا ہوں. میں نے کہا ڈر کیا کاہے کا؟ انہوں نے کہا ڈر یہ ہے کہ جتنے پچھلے 20 ایئرس میں جو بزنس لائنز ہیں ہماری ساری کی ساری اسٹیبلش ہو گئی ہیں انڈیا کے ساتھ، اگر ہمارے پاسپورٹ پہ پاکستان کا ویزا لگا ہو
تو پھر ہمیں انڈیا ویزا دینے میں رد و قدا کرتا ہے, وہ اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. دس از وائی کہ میں پاکستان نہیں آتا, اور پاکستان جانا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں آ پاتا, اور وہاں پہ مجھے بزنس اپرچونیٹیز بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھیے اب یہ معاملہ کیا ہے, یہ ایک تو بائی لیٹرل بھی, ایک ٹرائی لیٹرل بھی. وی آر لیونگ ان اے نیبرہڈ جہاں پہ ہمارا جو بنگلہ دیش کا بھی اور پاکستان کا بھی سب سے بڑا نیبر انڈیا ہے. اینڈ دیٹ از سو ڈویسو, دیٹ از سو اینٹی مسلم, دیٹ از سو, وہاں کی جو پالیسی ہے فار لاسٹ 15 years پرٹیکولرلی ڈیورنگ دی گورنمنٹ آف مودیز گورنمنٹ, وہ جو گورنمنٹ ہے وہ دیکھیے کہ وہ کرتی کیا ہے, اینٹی مسلم سٹانس ہے اس کا, اینٹی بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش کو اٹ از پشنگ, پاکستان کو اٹ از پشنگ. اچھا لیکن جو پیسہ جہاں پہ ہے, جہاں پہ یو اے ای ہے, جہاں پہ وہاں پر اس کے مسلمانوں سے دوستی ہے, وہاں پہ مسلمانوں سے بڑی دوستی ہے, لیکن انڈین مسلمانوں سے اینڈ وہ مسلم جو اس کے نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی دشمنی. اچھا یہ جو انڈرسٹینڈنگ انڈیا نے ڈیولپ کیا, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش پہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش بوتھ, ان دونوں ملکوں کے پاس اس کے سوا ترقی کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. میں نہیں کہہ رہا کہ واپس مل جائیں جیسے ایسٹ ویسٹ پاکستان ہے, بٹ یورپ از این ایگزامپل. بالکل, آپ اپنا جو شیئرڈ پاسٹ ہے اس کی جو اچھی یادیں ہیں ان کو دوبارہ تازہ کریں, اور نمبر 1 ایک دوسرے کے لیے ویزے کی پابندی آپ کو ختم کرنی چاہیے ان دونوں ملکوں کے درمیان. یہ ویزے کی پابندی ختم ہو, ایک دوسرے دونوں ملکوں کی اکانومی سو کلوز ٹو ایچ ادر ہے کہ یہ دونوں ملک اگر کوئی کسٹم یونین بھی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں. بالکل, اور ان کا جو مطلب اب جس ملک سے بنگلہ دیش کو خدشہ ہے یا خطرہ ہے, اسی ملک سے پاکستان کو بھی خطرہ ہے. تو لہٰذا یہ ڈیفنس کے معاملات کو بھی اکٹھا دیکھ سکتے ہیں. بھارت کی جو پالیسی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہاسٹائل ہے. تو لہٰذا یہ جو نان ٹیرف بیریئرس ہیں, اٹ مے بی اے ویری گڈ بگننگ ٹورڈز دی انٹیگریشن آف دی اکانومیز آف دا پیپل. آئی ایم ناٹ سیئنگ پولیٹیکل انٹیگریشن کہ جناب ایک ایسٹ پاکستان ایک ویسٹ پاکستان, آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ. میں کہہ رہا ہوں جیسے یورپ نے کیا ہے, جیسے مختلف ملکوں کی ایک کامن ویلتھ ہوتی ہے. ویسے بھی نیبرلی ریلیشن آپ کو اپنے ایکچولی وی آر ناٹ نیبرز, ہم اس طرح نیبرز نہیں ہیں, بٹ ہم ایک دوسرے کا انٹیگرل پارٹ ہیں. ہم ایک شیئرڈ ہسٹری, ہماری ایک ہسٹری شیئرڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک وہ جو راستے ہیں وہ اگرچہ ہمارے درمیان بڑا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس یعنی جیوگرافیکلی, بٹ ادروائز وی آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر. Hundreds and thousands of Bengalis are living in Karachi and in other areas, and there are so many Urdu speaking people living in Bangladesh. So, or both countries are Muslims. So اس میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت سی سملیرٹیز اگر ہم دیکھیں تو انڈین بنگال میں بھی آپ کو مل جاتی ہیں, لیکن ایک اپروچ کا بھی تو فرق ہے. انڈین بنگال میں اونلی جیوگرافیکل اب رہ گئی. ہاں, اب وہ جس طرح پش کر رہے ہیں نا, انڈیا نے جس طرح پش کیا ہے بنگالیز کو, وہ انہوں نے دیکھیے جو یہ پولیٹیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں, these boundaries are not to divide people. یہ بیٹر گورننس کے لیے بنائی گئی تھی دنیا میں جو نیشن اسٹیٹس تھی سو کالڈ. بٹ وین آپ نے ان کے ساتھ سینکٹٹی لگا دی ہے اور اس کے ساتھ پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے آپ ان پولیٹیکل سرحدوں کو استعمال کرتے ہیں, تو آپ نے بنگالیوں کو بنگالیوں سے جدا کر دیا. حبیب صاحب, اب اس کے ساتھ ہی ہم بھارت میں چلے جاتے ہیں. اب بھارت میں ویسٹ بنگال میں جس طرح الیکشن ہوا, 15 سال سے ممتا بنرجی واز ان پاور, اور بی جے پی کا ایز سچ کوئی اسکوپ تھا نہیں وہاں پر. مطلب وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے انتہا پسند جماعت کو بالکل رد کیا ہوا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, اور کئی مہینے سے یہ سلسلہ جاری تھا, وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کی گئیں. ٹھیک ہے, ایک میجورٹی کو مطلب جو جس کو ہم بولتے ہیں جیری مینڈرنگ, کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل آپ نے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کی باؤنڈریز کے اندر بھی شفٹ کیا, پھر آپ نے وہاں باہر سے لا کے لوگوں کو وہاں پہ ریزیڈنسیز دیں. یعنی آپ نے اس طرح سے جو ایک آپ کی جو کنٹیسٹنگ پارٹی ہوتی ہے, جو ایک اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے, اس کے ووٹرز کو ڈائلیوٹ کیا اور اپنی کانسٹیچوئنسیز کو اسٹرانگ کیا. تو یہ جو ریزلٹس تھے, مطلب اگر ہم بات کریں تو وہ جو انٹینسو ریویژن تھی, اسپیشل انٹینسو ریویژن تھی, اس کے تحت انہوں نے تقریباً 27 لاکھ ووٹس کو ڈیلیٹ کیا. موسٹلی اس میں سے مسلمس تھے, اور یہ جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کرے تھے کہ 4.3% کا مارجن بنتا ہے, اور ٹوٹل جو مارجن ہے بی جے پی کا جیتنے کا
TMC کے ساتھ وہ بھی 5% کا ہے. دیکھیے جہاں تک 5% 4% ہے یہ اتنا بڑا نمبر نہیں ہے کہ خاص طور پر یہ جو 4% جو ووٹ ڈیلیشن ہے یہ اتنا بڑا نمبر نہیں ہے کہ TMC کو مکمل طور پر ہرا سکے. TMC کا پرابلم, TMC کا جو ان کی پالیٹکس تھی وہ کیا تھی؟ TMC میں ممتا بینرجی نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے مسلمان ووٹر اپنے ساتھ رکھا, انہوں نے خواتین کو اپنے ساتھ رکھا, اور انہوں نے پھر جو مختلف چھوٹے چھوٹے طبقات تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ایسا پولیٹیکل ایک بساط بچھائی کہ جس میں وہ جیت جاتی تھی الیکشن. اچھا BJP نے کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ انکمبنسی بھی تو ایک ہوتی ہے نا. فار لاسٹ 15 years TMC was there. اچھا 1 2 اس دوران BJP نے وہاں پہ ہندتوا اور ڈویسو پالیٹکس, وہی جو ہمیشہ یہ کرتے ہیں, جو UP میں کرتے ہیں, جو بہار میں کیا, جو گجرات میں مودی جی نے خود کیا اپنے پولیٹیکل رائز کے لیے کہ ہزاروں لوگوں کو مروا دیا. دا سیم تھنگ ایٹ اے لیسر ڈگری نفرت پیدا کی کیونکہ ممتا بینرجی واز دیئر CM. تو اس میں ہوا یہ کہ وہ اس طرح تو نہیں کر سکے جیسے یہ خود گجرات میں CM تھے, بٹ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی جو یونین گورنمنٹ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ وہاں پر رول پلے کیا. کیونکہ انڈیا میں جو الیکشن ہے وہ بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے, یعنی یونین سبجیکٹ ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس پاور کا فائدہ اٹھایا, الیکشن کمیشن کو مینج کیا, اینڈ الیکشن کمیشن اگین آف انڈیا ہیز بیکم کوائٹ پارشل. اچھا, اور اس کے بارے میں خود یعنی لوگ نہیں کہہ رہے, ایک کنٹیسٹنٹ کہہ رہے ہیں, راہل گاندھی نے بنگلور میں کتنی بڑی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ڈھیر کے ڈھیر لگا دیے کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح ان ووٹوں کو نکالا بھی گیا ہے اور ووٹوں کو ڈالا بھی گیا ہے. اب فیک ووٹرز بنا کے 30,000 دفعہ ان کا اندراج کیا گیا, جو کہ انڈینز بھی نہیں تھے, کوئی ماڈل تھی کہیں کی. اور بالکل, تو جب یہ سارے کام تو ہوئے ہیں وہاں پہ, اب وہاں پہ جو اس کے بعد کے اثرات ہیں وہ زیادہ پریشان کن ہے کہ جس طرح وہاں پر جو BJP بیہیو کر رہی ہے, اور BJP جس انداز سے ممتا بینرجی کو یا اور وہاں پر جو TMC کا آفس جلا رہے ہیں, ہاں جی, یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ ایگزیکٹلی وہ صورتحال ہے عروہ کہ جب پہلی بار یہاں پر الیکشن ہوا انڈر 1935 ایکٹ when we were one country, تو اس وقت جن ملکوں میں انڈین نیشنل کانگریس کی گورنمنٹ بنی, آف کورس دیٹ واز انڈین نیشنل کانگریس, ٹوڈے اٹس اے سیکولر پارٹی, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پر کیا ہوا کہ ان کے نام پر منتخب ہونے والے لوگ تھے, انہوں نے UP میں یکایک بندے ماترم شروع کر دیا, انہوں نے ایک ہندی شروع کر دی, مسلمانوں کا رسم الخط ختم کر دیا, مسلمانوں کو ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیا. بالکل ایسے. اور جب وہ حکومتیں ختم ہوئیں ان دا پروٹیسٹ ان 1939, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کیا کہ انہوں نے یوم نجات بنایا, ڈے آف ڈیلیورنس. بالکل جی. اس کے بعد ایکچولی آج اگر آپ لک ایٹ دا ہسٹری تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے ٹوٹنے میں وہ جو ہندتوا کا نقطہ نظر تھا جو آج مودی جی اپنائے ہوئے ہیں, اس کا کتنا بڑا کردار تھا. کہ اس وقت جب when Muslims of India, United India, انہوں نے دیکھا کہ اگر ہندو میجورٹی کی گورنمنٹس بنیں گی تو کیا وہ یہ کریں گی. اور حبیب صاحب اس ٹائم تک کوئی پارٹیشن پلان نہیں دیا گیا, اس وقت کوئی پارٹیشن پلان نہیں تھا, اس وقت تک ہم نے پاکستان کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی, کوئی ڈیمانڈ یہ پالیسیز تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس چیز پہ ریئلائزیشن دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ پنجاب میں, سندھ میں, جہاں پہ مسلم لیڈ گورنمنٹس تھی, یہاں پہ تو کسی ہندو کو کوئی پرابلم نہیں تھا, یہاں پہ کسی سکھ کو کوئی پرابلم نہیں تھا. ان دیٹ گورنمنٹس آئی ایم ٹیلنگ. اچھا, سندھ میں کوئی پرابلم نہیں تھا, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں کوئی پرابلم نہیں تھا, کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن اونلی دیز گورنمنٹس, دیٹ ہندو اورینٹیڈ گورنمنٹس, آئی ریسپیکٹ ہندو ریلیجن, بٹ آئی ایم آف دی اوپینین کہ ریلیجن شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام دا پالیٹکس. بالکل. اچھا, اب جب وہ گورنمنٹس بنی تو پھر یہ ہوا, تو جب آپ نفرتیں بڑھاتے ہیں, بنگال میں آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ TMC کا دفتر جلا دیا, اور پھر جس طرح ڈیروگریشن دی جا رہی ہے ممتا بینرجی کو, جس طرح سے وہ سڑکوں پہ جس طرح ایک پورٹرے کیا جا رہا ہے, مطلب آپ اگر کسی سے ڈس ایگریمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بنگال میں ہمیشہ ایک انڈیا سے الگ ہونے کی ایک پروکلیوٹی پائی جاتی ہے, وہاں پہ ایک ٹینڈنسی موجود ہے.
ویسے بھی وہ کمیونزم کی طرف ان کا جی رجحان رہا میں وہاں پہ بنگال ایک ہمیشہ خود کو ایک الگ سمجھتا ہے، تو انڈیا یعنی بی جے پی جو کر رہی ہے یہ خود انڈیا کی انٹیگریٹی کے خلاف ہے. بالکل. اچھا حبیب صاحب بس اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے جو کہ کو فاؤنڈیڈ بائی ٹرمپ اینڈ ہز سنس. تو اس کے اوپر بیسکلی اپریل میں کیا ہوا تھا کہ ایک کرپٹو انٹرپرینور تھے ہانگ کانگ بیسڈ جسٹن سن، انہوں نے سو کیا تھا ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کو کہ جب میرے ٹوکنز ٹریڈیبل ہوئے تو اس کمپنی نے میرے ٹوکنز کو کیا کیا، فریز کر دیا. اچھا اب اس کے بدلے میں ورلڈ لبرٹی فائنینشیل نے ڈیفیمیشن کا کیس دائر کیا جسٹن سن کے اوپر، اور ریزن یہ بنائی ہے کہ وہ اپنے ٹوکنز کو مس یوز کر رہے تھے. دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ جو یہ خالی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ اسٹیو وٹکوف، اوکے، ان دونوں کے بچوں نے مل کے، زیک وٹکوف ہے اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ہے، ان دونوں نے مل کر ورلڈ لبرٹی فائنینشیل بنائی. اب یہ جو ٹوکن ہے اس کے سو کالڈ، یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کے برابر ہے. دس کمپنی یہی جو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے، اس کمپنی نے پاکستان کے ساتھ بھی ایک ایم او یو سائن کر رکھا ہے، اور اس کمپنی نے مختلف عرب ملکوں میں بھی پوزیشننگ کی ہے اونلی ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پہ اینڈ اسٹیو وٹکوف کے نام پہ، کہ بیکاز آف دیئر آفیسز اس کمپنی نے مختلف جگہوں پہ اپنی پوزیشننگ کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے انڈرسٹینڈنگ اس طرح ہوئی کہ جو آپ کو جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں جو خلیج سے آتی ہیں یا کئی اور ملک سے آتی ہیں، تو اس کا ایک پورشن اس کے ذریعے آنا شروع ہو جائے کہ آپ وہاں بیٹھ کے ٹوکن خریدیں، یہاں بیٹھ کے میں آپ وہیں سے میں نے ٹوکن خریدے اور میں اپنے گھر میں یہاں پہ منتقل کر دوں. اچھا ایک تو یہ انہوں نے کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ پوری کی پوری کمپنی اٹ از اونلی اینڈ اونلی دیٹ از دی ون کمپنی جو صدر کے ہوتے ہوئے اس کے بچوں نے بنائی، اسٹیو وٹکوف کے آفس میں ہوتے ہوئے اس کے بچوں نے بنائی، اینڈ دے یوز دیئر پولیٹیکل کلاؤٹ اینڈ انفلوئنس ٹو گیٹ دا بزنس. اب یہ ہے اس کمپنی کا اصل مسئلہ. پولیٹیکل آفس میں رہتے ہوئے آپ اس طرح فائنینشیل کر سکتے ہیں، آپ اس طرح کا کام، تو اس میں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ سیدھا کہ آپ ان ملکوں کے ساتھ کام کریں جن کے ساتھ آپ کے یور فادر کی بھی ڈیل کیا ہے نا صاحب پچھلے دنوں. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اب دیکھیے ہانگ کانگ میں کیا ہوا. اب یہ جو جسٹن سن ہے ان کو دیکھیے خطرناک کتنی ہے. جسٹن سن کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جب ٹریڈیبل میرے ٹوکن ہوئے تو ان کو میں نے انہیں بینانس میں منتقل کرنا چاہا. ٹھیک ہے، بینانس از ارائیول کمپنی. آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ اپنے معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ جسٹ ہماری کمپنی میں اینڈ دیٹ از پرہیپس the most dangerous message for Pakistan and people who are dealing with WLF. You cannot take your assets out. جی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے ایسٹس within WLF پلیٹفارم آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو باہر نہیں لے جا سکتے. لوپ میں آگے ہے جو پیسہ وہ باہر نہیں نکل سکتا. تو دیٹ از دا ٹرمپ اسٹریٹجی کہ ونس یو آر ان ہز لوپ. تو وہ کہا جاتا ہے نا، ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی خطرناک ہے لیکن امریکہ کی دوستی مہلک ہے. چلیں حبیب صاحب یہیں پہ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.